بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبھی ناظرین کی خدمت میں اور خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس درس قرآن میں کہ وہ شرکت فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بخوبی آپ حالت حاضرہ سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ ہر مسلمان یا کوئی بھی انسان ہو جو انسان پرست ہو اور انسانیت کا بھرم رکھتا ہو، وہ اس ٹائم اپنے اپنے گھر میں قید ہے، یعنی آسان لفظوں میں یوں کہوں کرنٹائن میں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اس مرتبہ کرنٹائن میں انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی دیں جو آپ کا لفظ کرنٹائن، بلکہ یہ لفظ کرنٹائن بدل کر قرآن ٹائم بن جائے انشاءاللہ۔ تو ہمارا موضوع ہے قرآن کی پہچان۔ ہم یہاں پر آپ کو قرآن سکھانے، بتانے یا اس کو تلاوت کرنے کے یا تجوید کے یا تفسیر کے فوائد نہیں بتائیں گے، اور نہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کیسے ہم کو کرنا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ قرآن آخر کیا چیز ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں جسے ہمیں جاننا ضروری ہے اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ تو لہٰذا تو ہمارا موضوع ہے درس قرآن۔ اس درس قرآن میں ہم کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، لیکن چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حدیث قرآن کی فضیلت میں ہے، قرآن کی شان میں ہے، قرآن کی اہمیت میں ہے۔ ویسا تو دل تھا میرا کہ میں انشاءاللہ جو ہے کافی اس چیز پہ بحث کرتا اور کروں گا انشاءاللہ، دوسری ویڈیوز میں آنے والی میں قرآن کی فضیلت اور اس کی تلاوت کی فضیلت اور اسے حفظ کرنے کی فضیلت پہ گفتگو ضرور کروں گا، لیکن ابھی فی الحال صرف ایک حدیث بیان کروں گا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے تاکہ ہماری بات کا آغاز پیغمبر کے کلام سے ہو سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار میں فرماتے ہیں کہ ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجاة یوم الحسرہ والظل یوم الحرور والہدى یوم الضلالہ فادرسوا القرآن فإنہ کلام الرحمن وحرز من الشیطان ورجحان فی المیزان۔ تو معزز سامعین، یہ حدیث پیغمبر اسلام تھی جس کا ترجمہ آپ کی زیر سماعت ہے۔ اگر نیک زندگی اور موت کے بجائے شہادت، اگر نیک زندگی، ان اردتم عیش السعداء، اگر نیک زندگی چاہتے ہو، وموت الشہداء، اور موت کی بجائے شہادت چاہتے ہو، ونجاۃ یوم الحسرہ، اور قیامت کے روز، حسرت کے روز نجات چاہتے ہو، وظل یوم الحرور، اور جس دن لوگ جلتے ہوں گے اس دن اگر سایہ چاہتے ہو، والہدی یوم الضلالہ، اور گمراہی میں ہدایت چاہتے ہو، فادرسوا القرآن، قرآن سیکھو، قرآن کو سمجھو، فإنہ کلام الرحمن، یہ چیز، یہ کلام، یہ بیان، یہ سخن، یہ گفتگو، یہ باتیں خدائے رحمان کی ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وحرز من الشیطان، اور یہ کلام قرآن مجید آپ کو شیطانی آفات سے، شیطانی وسواس سے، شیطانی حملات سے محفوظ رکھے گا۔ اور آخری میں ہے ورجحان فی المیزان، یعنی آپ کے ترازو اعمال میں جو موجود اعمال ہیں اس میں زیادتی کا باعث ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بہت ہی مختصر سی حدیث تھی کہ جس کو میں دوبارہ خلاصتاً عرض کر دوں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر زندگی نیک اور موت کی بجائے شہادت، روز قیامت نجات اور محشر کے روز سایہ، گمراہی میں ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سیکھو، کیونکہ قرآن خدائے مہربان کی آواز و دعوت ہے اور شیطان سے حفاظت کرنے والا اور ترازو اعمال میں زیادتی کا باعث ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ حدیث پیغمبر اسلام تھی جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی۔ اس میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے قرآن سیکھنے کا۔ آپ بھی جانتے ہیں بخوبی، ہر وہ عاقل انسان جو پڑھا لکھا وہ جانتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے، جاننے، سمجھنے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، اس چیز کے بارے میں جانا ضرور جائے۔ تو عزیزان محترم، چلیں پہلے درس اور پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اس چیز کے بارے میں وہ ہم شروع کرتے ہیں کچھ پارٹس بنا کے، تاکہ ہم آرام سے اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا سکیں۔
قرآن مجید کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، کس شکل میں ہے موجود، ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے آگے بات کریں گے، لیکن چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس قرآن مجید کو کچھ حصوں میں بانٹ دوں تاکہ ہمیں آپ کو بتانے میں کافی چیزیں آسانی ہوں۔ سب سے پہلے ہے سورۃ قرآن۔ سورۃ قرآن میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کس شکل میں موجود ہے، کیا کوئی پرندہ ہے یا کوئی کتاب ہے یا کوئی کھانے والی چیز ہے، یا اگر کتاب ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، آیات ہیں، سورے ہیں، جز ہیں، پارے ہیں، اور انہیں مطلب کس لیے رکھا گیا اور اس کا معنی کیا ہے۔ خوب، سورۃ قرآن کے بعد دوسری چیز جو ہم نے تقسیم کی ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تلاوت قرآن میں ہم شاید قرآن پڑھنا سکھائیں آپ کو یا بتائیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم تلاوت قرآن میں صرف یہ بتائیں گے کہ تلاوت قرآن کا معنی کیا ہے اور تلاوت قرآن میں کتنی طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ قرآن پڑھنے کے جو طریقے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو وہ بھی ضرور آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ تیسرا جو ہم نے پارٹ بیان کیا وہ ہے مطالب قرآن۔ مطالب قرآن میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن کی تمام چیزیں اگر کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، تقریباً قرآن کی تمام چیزیں مطالب قرآن میں آ جاتی ہیں، لیکن میرا مقصد اس مطالب قرآن کو بیان کرنے کا، مطالب قرآن سے مراد یعنی قرآن میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بیان نہیں کروں گا میں، بلکہ مطالب قرآن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جیسے تفسیر، ترجمہ، اعراب، گرامر، یہ سب چیزیں قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں، یا ان کے بارے میں کیا چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے آخر میں جو چیز ہے وہ ہے خواص سورہ۔ یہ چیز شاید اس موضوع سے ریلیٹڈ نہ ہو، مطالب قرآن، تلاوت سورۃ قرآن، قرآن مجید سے یہ چیز اس کی پہچان میں اضافے کا باعث نہ ہو، لیکن خواص قرآن میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہمارے زمانے کی اور ہمارے گھریلو حالات کی ضرورت کے تحت ہم سوروں کی کچھ خاصیتیں ہیں، کچھ فوائد ہیں ہر سورے کی، وہ انشاءاللہ ہم آخر میں یہ تمام مطالب کے بعد اسے عرض کریں گے تاکہ انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو بہت خوب عزیزان، دوستان، ناظرین کرام، بہت ہی خوشحال ہوں اس چیز سے کہ میں اس درس کو شروع کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس سے جو ہے فائدے مند ہوں گے، اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملتا ہوں انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔